تھانہ چٹالا، وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب اپنی سگی بہن الزام لگاتی ہے اپنے بھائی کے اوپر۔ بہن دودھ لینے گئی اور کمرے کے اندر اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کی، اور جنہوں نے اس وقوعے کی ریبٹل کی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی اس طرح کا واقعہ جو ہے ہونا پایا گیا ہے۔ ناظرین، صدر سرکل کا ایریا ہے تھانہ چٹالا، وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب اپنی سگی بہن الزام لگاتی ہے اپنے بھائی کے اوپر۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس کے لڑکی کے بیان وائرل ہوتے ہیں تو فوری طور پر انتظامیہ بھی حرکت میں آتی ہے، اور جب اس کے انکوائری کی جاتی ہے تو معاملہ دوسرا رخ اختیار کر جاتا ہے۔ کیا وہ اصل حقائق تھے جو گناؤنا الزام بہن اپنے سگے بھائی پہ لگا رہی تھی؟ یہ ہمارے میں کہوں گا اسلام کی بھی توہین ہے ایسے الزام، کسی بھی ایسے رشتے کے اوپر ایسے الزام لگانا اور پھر ثابت نہ ہونا، یہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈی ایس پی صدر سرکل شہباز اجرا صاحب موجود ہیں۔ سر، یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایک خاتون بی بی ایک الزام لگاتی ہے اپنے بھائی کے اوپر، اس کے جب انکوائری کی تو کیا حالات سامنے آئے؟ اس میں دیکھیں جی، یہ معاملہ اپنی نوعیت کا بڑا ڈیفرنٹ واقعہ ہے کہ کوئی حقیقی بہن اپنے ہی بھائی کے خلاف ریپ جیسے کیس کا الزام لگاتی ہے یا اس کے اوپر کیس رجسٹر کرا دیتی ہے۔ تو معاملے کی سنگینی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب ڈی پی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی اور ایک مجھے حکم دیا کہ اس کے اوپر آپ ڈیٹیل انکوائری کریں اور موقع پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ تو میں نے ان کے احکامات کی روشنی میں متعلقہ تفتیشی افسر کو بھی آن بورڈ لیا اور فریقین کو بھی سنا، جس کے اوپر الزام لائے پارٹی کی طرف سے پورے گاؤں کے کوئی 70-80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آ کر شامل تفتیش ہوئے، اور جنہوں نے اس وقوعے کی ریبٹل کی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی اس طرح کا واقعہ جو ہے ہونا پایا گیا ہے۔ تو جو اس حوالے سے مزید میں نے موقع پہ جا کے بھی جو پلیس آف ریکرنس تھی جہاں پہ انہوں نے وقوع بنایا کہ وہ بہن دودھ لینے گئی اور کمرے کے اندر اس کے بھائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، وہ بھی جگہ دیکھی ہے۔ وہ توڑی کا اور پو کا بھرا ہوا کمرہ ہے، اس کے اوپر وہاں پہ جالے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کسی قسم کی انسانی موومنٹ کا ہونا ثابت تو نہیں ہوا، تاہم اس کے باوجود ہم چونکہ سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے، اس کو مختلف اینگلز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور جو حقیقت ہوگی، جو میرٹ ہوگا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کاربند ہوں گے، اور ایویڈنس مزید بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مدعی پارٹی ہے وہ میں نے بھی 2-3 دفعہ بلایا ہے، لیکن وہ شامل انکوائری شامل تفتیش نہیں ہو رہے، اور اس کے نہ ہی میرے آئی او کے پاس چٹالہ میں جا کے وہ پیش ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس مقدمے کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر اور حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر دیا جائے گا۔ سر، ابھی یہ جس پہ الزام ہے وہ ملزم گرفتار ہے، پوری ضمانت پہ ہے، یہ کیا حال؟ نہیں جی، ابھی تو جب اس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے گا میڈیکل بیسس پہ یا دیگر کوئی ایسی ایویڈنس ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ابھی تک نہ تو میڈیکل کی شکل میں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس آئی ہے اور نہ ہی کوئی دیگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم فوری طور پہ اس کیس کے اندر چلان بنائیں۔ ابھی تک اس کی گرفتاری جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور جو التوا میں ہے۔ جب تک جو ہے اصل حقائق سامنے نہیں آ جاتے، ایویڈنس سامنے نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہم اس کیس کے اندر فردر جو ہے نا وہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایویڈنس بیسس کے اوپر اور حقائق کی روشنی میں اس سنگین مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایسے کیس جو کہ سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں فوری طور پر ان پر رسپانس کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی فوری طور پر رسپانس کیا گیا، لیکن قابل اور فرد شناس افیسرز کی موجودگی میں جب حقائق کو پرکھا گیا تو اس میں شک و شبہات پائے گئے۔ ان شک و شبہات کی وجہ سے ابھی تک اس مقدمے کی مکمل تحقیق کی جا رہی ہے، ہر پہلو کو دیکھا جا رہا ہے، تاکہ اگر
کوئی قصوروار ہے تو وہ بچ نہ سکے، اور اگر کوئی بے قصور ہے، جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، وہ اس مقدمے سے خارج ہو سکے، باعزت بری ہو سکے۔ اور جنہوں نے یہ گنونا کھیل رچایا ہے، گنونا کام کیا ہے کہ اگر وہ قصوروار نہیں تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کو بھی جنرل پولیس انشاءاللہ نشان عبرت میں آئے گی، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی ایسے جو کلوز رشتے ہیں، جو معزز رشتے ہیں، ان کے خلاف ایسے جو اقدامات نہ اٹھائے جائیں، ایسے الزامات نہ لگائے جائیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔ تھانہ چوٹالہ، وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب اپنی سگی بہن الزام لگاتی ہے اپنے بھائی کے اوپر۔ بہن دودھ لینے گئی اور کمرے کے اندر اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کی، اور جنہوں نے اس وقوع کی ریبٹل کی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، اور نہ ہی اس طرح کا واقعہ جو ہے ہونا پایا گیا ہے۔ لڑکی کے بیان وائرل ہوتے ہیں تو فوری طور پر انتظامیہ بھی حرکت میں آتی ہے، اور جب اس کی انکوائری کی جاتی ہے تو معاملہ دوسرا رخ اختیار کر جاتا ہے۔ کیا وہ اصل حقائق تھے جو گنونا الزام بہن اپنے سگے بھائی پہ لگا رہی تھی؟ یہ ہمارے میں کہوں گا اسلام کی بھی توہین ہے ایسے الزام، کسی بھی ایسے رشتے کے اوپر ایسے الزام لگانا اور پھر ثابت نہ ہونا۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈی ایس پی صدر سرکل شہباز اجرا صاحب موجود ہیں۔ سر، یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایک خاتون بی بی ایک الزام لگاتی ہے اپنے بھائی کے اوپر، اس کے جب انکوائری کی گئی تو کیا حالات سامنے آئے؟ اس میں دیکھیں جی، یہ معاملہ اپنی نوعیت کا بڑا ڈیفرنٹ واقعہ ہے کہ کوئی حقیقی بہن اپنے ہی بھائی کے خلاف ریپ جیسے کیس کا الزام لگاتی ہے یا اس کے اوپر کیس رجسٹر کرا دیتی ہے۔ تو معاملے کی سنگینی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب ڈی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی اور ایک مجھے حکم دیا کہ اس کے اوپر آپ ڈیٹیل انکوائری کریں اور موقع پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ تو میں نے ان کے احکامات کی روشنی میں متعلقہ تفتیشی افسر کو بھی آن بورڈ لیا اور فریقین کو بھی سنا، جس کے اوپر الزام لائے پارٹی کی طرف سے پورے گاؤں کے کوئی 70-80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آ کر شامل تفتیش ہوئے، اور جنہوں نے اس وقوع کی ریبٹل کی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس مقدمے کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر اور حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر دیا جائے گا۔ سر، ابھی یہ جس پہ الزام ہے وہ ملزم گرفتار ہے، پوری ضمانت پہ ہے، یہ کیا؟ نہیں جی، ابھی تو جب اس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے گا میڈیکل بیسس پہ یا دیگر کوئی ایسی ایویڈنس ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ابھی تک نہ تو میڈیکل کی شکل میں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس آئی ہے اور نہ ہی کوئی دیگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم فوری طور پہ اس کیس کے اندر چلان بنائیں۔ ابھی تک اس کی گرفتاری جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور جو التوا میں ہے۔ جب تک جو ہے اصل حقائق سامنے نہیں آ جاتے، ایویڈنس سامنے نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہم اس کیس کے اندر فردر جو ہے نا وہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایویڈنس بیسس کے اوپر اور حقائق کی روشنی میں اس سنگین مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔